السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیزان گرامی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ جب ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا تو وہیں سے لے کر کے اور ایام تشریق کے آخری دن تک تکبیر کا، تہلیل کا، تحمید کا بہت ہی زیادہ اہتمام ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ چیز ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی بھی عمل اتنا باب عظمت اور محبوب اور پسندیدہ نہیں جتنا وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ بس تمہیں چاہیے کہ ان دنوں میں کثرت سے تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، اور تحمید یعنی الحمدللہ کہنا، یہ بہت ہی محبوب کام ہے، بہت ہی بہترین عمل ہے۔ اس حدیث کو شیخ احمد شاکر نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد عشرۂ ذو الحجہ ہیں، یعنی ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ ہمیں تکبیر کا، ہمیں تحمید کا اور تحلیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ذو الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر کے ایام تشریق کے آخری دن کے غروب آفتاب تک حاجیوں کو اور غیر حاجیوں کو، سب کو اللہ رب العالمین کا ذکر ہمیشہ کہتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ ہم جب صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کے معمول کو دیکھتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں میں وہ کثرت کے ساتھ تکبیر کہا کرتے تھے، بازار جاتے تھے، بازاروں میں گھومتے تھے، اور عام لوگ بھی ان کے ساتھ جب وہ تکبیر کہتے تو عام لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیر کہا کرتے تھے۔ چنانچہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ عمل تھا کہ جب وہ ان دنوں میں بازار کے لیے نکلتے تو بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے تھے۔ انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ، ان کی آواز کو سن کر کے دوسرے لوگ بھی تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ جب جیسے ہی ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے وہیں سے ہمیں تکبیر کہنا شروع کر دینا چاہیے۔ تکبیر کے کلمات کیا ہیں؟ آئیے غور کیجیے۔ تکبیر کے کلمات: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ تکبیر کے کلمات ہیں۔ ہمیں ان تکبیر کے کلمات کو کثرت کے ساتھ چاند نظر آ جانے کے بعد سے شروع کر دینا چاہیے، اور ہمہ وقت ہمیں اسے کہنا چاہیے، چاہے ہم گھر کے اندر ہوں، چاہے ہم راستے میں ہوں، چاہے ہم آفس میں ہوں، چاہے ہم نماز کے بعد کا معاملہ ہو، چاہے دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہوں، ہر حال میں ہمیں ان تسبیحات کو، ان تکبیرات کو
بلند آواز سے شروع کرنا چاہیے، کہنا چاہیے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام مسلمانوں کو ارشادات نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دنوں کے اندر ہمیں کثرت کے ساتھ تکبیر کا اہتمام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔